افغانستان کی طرف یہ آپ اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھیں جرمنی دو طاقتیں تھیں، روس اور ویسٹ، کیپٹلزم ورسز کمیونزم۔ جرمنی پر دونوں کے اثرات پڑے تو انہوں نے ایک شہر کو بیچ سے تقسیم کر دیا، اس میں ایک دیوار کھڑی کر دی جسے دیوار برلن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک روس کا ہو گیا، دوسرا ویسٹ کا ہو گیا۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ صحیح۔ اب آپ تصور کریں ایک استعمار ہے زار روس کی صورت میں، ابھی کمیونزم نہیں آیا، پہلے کی بات ہے، زار روس کی۔ دوسرا استعمار ہے برطانیہ کی صورت، ہندوستان میں برطانیہ آ گیا، اس کے پڑوس میں زار روس آ گیا۔ اب انہوں نے درمیان میں ایک بفر زون قائم کیا اپنے لیے، اور روس کے لیے پتہ ہے خطرناک، یعنی ہندوستان کے اعتبار سے خطرناک ایریا کون سا تھا؟ یہ جو ویسٹ ایشیائی ریاستیں ہیں جہاں مسلمان کثرت سے تھے، یہ اگر ہندوستان کے ساتھ مل جائیں تو روس کے لیے بڑا خطرہ ہوگا، تو انہیں ہندوستان سے الگ رکھنا ہے۔ تو یہ روس کے مفاد میں بھی تھا، اور یہ برطانیہ ڈیوائڈ اینڈ رول والے اصول کے تحت اس کے مفاد میں بھی تھا۔ تو یہ درمیان میں آپ نے افغانستان برطانیہ نے بنایا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہماری 5000 سال کی تاریخ ہے، کوئی 5000 سال کی تاریخ نہیں ہے، علاقے ادھر ہی تھے، وہ 5000، ہم 10 کروڑ سال سے پاکستان ادھر ہی تھا، ٹھیک ہے نا، یہی پنجاب تھا، یہی دریا تھے، یہ ادھر ہی تھا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس استعمار نے جیسے وہاں پہ دیوار برلن بنائی تھی، ایسے ایک یہ اسٹیٹ بفر اسٹیٹ میں نقشہ اٹھائیں، ابھی دیکھیں افغانستان اپنی جگہ پہ رکھیں، واخان کی پٹی دیکھیں، یار اس کی کیا تک ہے؟ بعض جگہوں سے 3 کلومیٹر، بعض جگہوں سے 16 کلومیٹر، او چلی گئی ہے، کس آگے تک کیوں بنائی؟ یہ وہی وقفہ بہت ضروری ہے، جو میرے استعماروں کی ضرورت ہے، انہوں نے وہ بنا کے رکھا ہے۔ یہ ایک بفر زون کے طور پر کام کرتا رہا۔ اب یہ جب فکر پھیلی ہے اور اس کی بنیاد پر ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ وجود میں آئی ہے، تو وہ خطرہ جو ہندوستان کے مسلمانوں سے تھا وہ دگنا چگنا 100 گنا ہو گیا۔ پین اسلامزم کا تصور انہیں نظر آنے لگا، ایک ریڈیکل اسلام کا تصور انہیں، مطلب خوف انہیں لائق ہو گیا، اور بہرحال ایک فلاحی اسلامی ریاست کا خوف تو پہلے ہی سے تھا کہ وہ 21ویں صدی کہیں اسلام کی نہ ہو۔ تو یہ بڑھتے بڑھتے جب آپ نے روس کو شکست دے دی، روس نے پہلے اقدام کیا، آپ نے ناکام، پاکستان نے ناکام کیا، افغانی کر سکتے تھے ناکام، کھڑے ہو سکتے تھے روس کے آگے اگر پاکستان نہ ہوتا تو۔ وہ جب ناکامی انہیں ہو گئی، اب اصل میں ایک نیا تجربہ کہ اس افغانستان کو ایک ایسا مذہبی ماڈل دے دو جو ماڈل ان نو آزاد ریاستیں، کیونکہ وہ روس ٹوٹ گیا تو یہ ریاستیں آزاد بھی ہو گئیں۔ ایک خطرہ پاکستان نظریاتی طور پر نظریاتی ملک ہونے کی حیثیت سے پیدا ہوا، اور ایک خطرہ وہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو آزاد ہو گئے تو یہ مل گئے تو کیا ہوگا۔ یہ کتنا بڑا خطرہ تھا کہ صرف جب یہ موٹر وے بنی نا پہلی دفعہ، یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے، تو ایک خیال پیش کیا نواز شریف نے کہ ہم پشاور سے جو ہے نا یہ کابل تک اور آگے تک موٹر وے بنائیں گے۔ حکومت ختم ہو گئی، کیونکہ آگے تک موٹر وے بنانے کا مطلب سمجھ میں آیا، کیونکہ یہ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ نے دیوار بنائی ہوئی تھی، یہ وہ وقت ہے، یہ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی، بے نظیر کی حکومت آئی، اور اس کے بعد ان کا وزیر داخلہ تھا نصیر اللہ بابر، اور یہ بات تو احمد میر نے کئی دفعہ کہی ہے کہ جی یہ امریکی دورے پہ میں ساتھ تھا، صحیح، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ طالبان کو سپورٹ کریں۔ تو امریکی کیوں طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے؟ پیپلز پارٹی ایک لبرل سیکولر ڈیموکریٹک پارٹی، وہ کیوں طالبان کو سپورٹ کرے گا؟ نصیر اللہ بابر کیوں سپورٹ کرے گا؟ تو اسے ایک ایسا مذہبی لبادہ، یعنی اس ریاست پر ایک ایسی مذہبی حکومت ہونی چاہیے کہ جس کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے یہ جو 9 آزاد ریاستیں ہیں یہ تیار ناقابل، اور یہ وہ اب نئی دیوار برلن بن جائے گی جو پاکستان اور ان کے درمیان قائم ہے۔ بیچ میں آ کے ان کا تھوڑا وہ اسلام زیادہ گاڑا ہو گیا، انہیں خطرہ محسوس ہوا، وہ سبق سکھانے کے لیے آئے، پھر انہی کے حوالے کریں، کیونکہ یہ ماڈل ان کے پسند کے مطابق ہے، اس سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے یورپ کے اندر اسلام پھیلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس سے کہیں ویسٹ ایشیائی ریاستوں تک اسلام کے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ بیچ میں وہ رکاوٹ ہو گئی جو پاکستان اور ان ریاستوں کو قریب نہیں آنے دے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی آئیڈیالوجیکل پوزیشن ہے۔ خراسان سے یہ دجال تو نکل آیا ہے، اب آپ نے منصوبہ پیش کر دیا ہے جی وہ سی پیک کے تحت ریلوے لائن سے کنیکٹ کرنے کا، تو کیسے گوارا ہو سکتے ہیں؟ پھر وہی مسئلہ، دہشت گردی پھر بڑھ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں استعمار نے یہ دیوار برلن، نظریاتی دیوار برلن کھڑی کی تھی۔ پہلے تو ایک مطلب جغرافیائی تھی، بعد میں اسے ایک نظریاتی رخ دیا گیا، اور یہ اسلام کو روکنے کے لیے ہیں، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے۔ کنٹینمنٹ پالیسی جو چائنا والی وہ ہمارے ساتھ پہلے اصل میں یہ ہے ڈیوائیڈ والی، کہ یہ دو آپس میں خطے مل نہ جائیں۔ تاریخی طور پر تو یہ آپس میں جڑے رہے ہیں، یہ کشمیر سے لے کے تو ماورا النہر تک ایران، یہ سارے ایک سلسلے کی کڑی رہے ہیں، تو یہ ان کو آپس میں کاٹ کے رکھو۔ اور یہ اب خاص طور پہ جو اسلام 21ویں صدی میں جس اسلام کا خطرہ تھا، اس کا جو ہے نا مرکز پاکستان بن سکتا تھا، اور اس کی یہ اسٹریٹجیکل ڈیپتھ تھی، یہ صرف افغانستان تک نہیں تھی، بہت دور تک تھی، یہ ساری کو کاٹ کے رکھو۔ یہ ہے فنکشن اس اسٹیٹ کا۔
یہ سمجھ لیں تو آپ ہر چیز بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ امریکہ اتنا اسلحہ چھوڑ کے کیوں گیا ہے، امریکہ جو ہے نا ہر مہینے ڈالروں میں مدد کیوں دیتا ہے، کیوں فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جو ایک مذہبی تصور اسلام ہے وہ اس ایائی تصور اسلام کے ساتھ لگا نہیں کھاتے، ٹکراؤ ہے۔ تو آپ نے اس مذہبی ریاست کو ایک مکمل صورت دے کے تو اس کو ایک دہشت گرد ریاست بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، یعنی اسلام کے اوپر آپ نے ایک بہت بڑا کراس لگا دیا۔ اوپر سے اب گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مودودی صاحب کی سوچ تھی، بھائی یہ سوچ نہیں تھی۔